السلام علیکم۔ حضرت یوسف علیہ السلام چوری کا الزام بھائیوں پر بتائیں گے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 73۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن سے ان واقعات کو جاننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ وہ کہنے لگے کہ خدا کی قسم، تم کو معلوم ہے کہ ہم اس ملک میں اس لیے نہیں آئے کہ خرابی کریں اور نہ ہم چوری کیا کرتے ہیں۔ سورہ یوسف آیت نمبر 74۔ بولے کہ اگر تم چھوٹے نکلے یعنی چوری ثابت ہوئی تو اس کی سزا کیا؟ سورہ یوسف آیت نمبر 75۔ انہوں نے کہا کہ اس کی سزا یہ کہ جس کے شلیتے میں وہ دستیاب ہو وہی اس کا بدل قرار دیا جائے۔ ہم ظالموں کو یہی سزا دیا کرتے ہیں۔ سورہ یوسف آیت نمبر 76۔ پھر یوسف علیہ السلام نے بھائی کے شلیتے سے پہلے ان کے شلیتوں کو دیکھنا شروع کیا، پھر اپنے بھائی کے شلیتے میں سے اس کو نکال لیا۔ اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کے لیے تدبیر کی، ورنہ بادشاہ کے قانون کے مطابق وہ مشیت خدا کے سوا اپنے بھائی کو لے نہیں سکتے تھے۔ ہم جس کے لیے چاہتے ہیں درجے بلند کرتے ہیں، اور ہر علم والے سے دوسرا علم والا بڑھ کر ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 77۔ برادران یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اگر اس نے چوری کی ہو تو کچھ عجب نہیں کہ اس کے ایک بھائی نے بھی پہلے چوری کی تھی۔ یوسف علیہ السلام نے اس بات کو اپنے دل میں مخفی رکھا اور ان پر ظاہر نہ ہونے دیا، اور کہا کہ تم بڑے بدگماش ہو، اور جو تم بیان کرتے ہو خدا اسے خوب جانتا ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 78۔ وہ کہنے لگے کہ اے عزیز، اس کے والد بہت بوڑھے ہیں اور اس سے بہت محبت رکھتے ہیں، تو اس کو چھوڑ دیجئے، اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ احسان کرنے والے ہیں۔ سورہ یوسف آیت نمبر 79۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ خدا پناہ میں رکھے کہ جس شخص کے پاس ہم نے اپنی چیز پائی ہے اس کے سوا کسی اور کو پکڑ لیں، ایسا کرے تو ہم بڑے بے انصاف ہیں۔ سورہ یوسف آیت نمبر 80۔ جب وہ اس سے نا امید ہو گئے تو الگ ہو کر صلح کرنے لگے۔ سب سے بڑے نے کہا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے والد نے تم سے خدا کا عہد لیا ہے، اور اس سے پہلے بھی تم یوسف علیہ السلام کے بارے میں قصور کر چکے ہو، تو جب تک والد صاحب مجھے حکم نہ دیں میں تو اس جگہ سے ہلنے کا نہیں، یا خدا میرے لیے کوئی اور تدبیر کرے، اور وہ سب سے بہتر کرنے والا ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 81۔ تم سب والد صاحب کے پاس جاؤ اور کہو کہ ابا،
آپ کے صاحبزادے نے وہاں جا کر چوری کی اور ہم نے تو اپنی دانش کے مطابق آپ سے اس کے لے آنے کا عہد کیا تھا، مگر ہم غیب کی باتوں کے جاننے اور یاد رکھنے والے نہیں تھے۔ السلام علیکم۔ حضرت یعقوب نے حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں کیا کیا؟ سورہ یوسف آیت نمبر 82۔ اور جس بستی میں ہم ٹھہرے تھے وہاں سے یعنی اہل مصر سے اور جس قافلے میں آئے ہیں اس سے دریافت کر لیجئے، اور ہم اس بیان میں بالکل سچے ہیں۔ سورہ یوسف آیت نمبر 83۔ جب انہوں نے یہ بات یعقوب علیہ السلام سے آ کر کہی تو انہوں نے کہا کہ حقیقت یوں نہیں، بلکہ یہ بات تم نے اپنے دل سے بنا لی ہے تو صبر ہی بہتر ہے۔ عجب نہیں کہ خدا ان سب کو میرے پاس لے آئے، بے شک وہ دانا اور حکم والا ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 84۔ پھر ان کے پاس سے چلے گئے اور کہنے لگے، ہائے افسوس! یوسف علیہ السلام ہائے افسوس اور رنج و الم میں اس قدر روئے کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں اور ان کا دل غم سے بھر رہا تھا۔ سورہ یوسف آیت نمبر 85۔ بیٹے کہنے لگے کہ واللہ اگر آپ یوسف علیہ السلام کو اسی طرح یاد کرتے رہیں گے تو یا تو بیمار ہو جائیں گے یا جان ہی دے دیں گے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 86۔ انہوں نے کہا کہ میں تو اپنے غم و اندوہ کا اظہار خدا سے کرتا ہوں اور خدا کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 87۔ بیٹا یوں کرو کہ ایک دفعہ پھر جاؤ اور یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کو تلاش کرو، اور خدا کی رحمت سے نا امید نہ ہو کہ خدا کی رحمت سے بے ایمان لوگ نا امید ہوا کرتے ہیں۔ سورہ یوسف آیت نمبر 88۔ جب وہ یوسف علیہ السلام کے پاس گئے تو کہنے لگے کہ عزیز، ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے اور ہم تھوڑا سا سرمایہ لائے ہیں، آپ ہمیں اس کے عوض پورا غلہ دیجئے اور خیرات کیجئے کہ خدا خیرات کرنے والوں کو ثواب دیتا ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 89۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، تمہیں معلوم ہے کہ جب تم نادانی میں پھنسے ہوئے تھے تو تم نے یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا۔ سورہ یوسف آیت نمبر 90۔ وہ بولے، کیا تم ہی یوسف ہو؟ انہوں نے کہا، ہاں میں ہی یوسف ہوں، اور بنیامین کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے، یہ میرا بھائی ہے، خدا نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے۔ جو شخص خدا سے ڈرتا اور صبر کرتا ہے تو خدا نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ سورہ یوسف آیت نمبر 91۔ وہ بولے، خدا کی قسم، خدا نے تم کو ہم پر فضیلت بخشی ہے اور بے شک ہم خطا کار تھے۔